سکتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب یہ قصاب جانور ذبح کرتا تو خون کپڑوں پر لگ جاتا، تو یہ قصاب گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدلتا۔ ایک رات یہ قصاب جانور ذبح کر کے آ ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص شور مچاتا ہوا آیا، اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس قصاب نے دیکھا کہ اس پکڑنے والے شخص کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر قصاب بڑا ہی حیران ہوا، اتنے میں وہ شخص فوت ہو گیا، مر گیا۔ جب وہ مرا تو قصاب نے دیکھا کہ مرنے والے کے جسم میں ایک چھرا کھمپا ہوا ہے، کسی نے اسے قتل کیا ہے، کسی نے اسے مارا ہے۔ اب جو اسے قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو ہی آ کے پکڑ لیا۔ قصاب کے خون آلودہ کپڑے دیکھ کر لوگوں نے کہا تو نے ہی اسے قتل کیا، تو ہی اسی کا قاتل ہے۔ لوگوں نے اس قصاب کو پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے، قصاب پر مقدمہ چلایا گیا۔ لوگوں کی گواہی سن کر قاضی نے قصاب کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ جب قصاب کو پھانسی کے لیے تختے پہ لایا گیا تو قصاب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ قصاب کی آنکھوں سے نکلے آنسو دیکھ کر تختے پر لانے والے پولیس افسر نے پوچھ لیا کیوں رو رہے ہو؟ اب کچھ زیادہ ندامت ہونے لگ گئی۔ اس قصاب نے کہا میاں ندامت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے ابھی مل رہی ہے، اصل میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ میاں میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، جس کی سزا میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اصل میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے کہا وہ کیسے؟ قصاب نے کہا میاں سن، میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلایا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا، دریا کے اس کنارے کے لوگوں کو دوسرے کنارے تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی میری کشتی پہ سوار ہوئی۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ چاند کا ٹکڑا ہی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ میرا دل اس لڑکی پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارے میں بات کی اور اس لڑکی نے مجھ سے اشارے میں بات کی، تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے اپنی خواہش پورا کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نکاح ہی کر لیں۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ وہ جوان لڑکی نے کہا کہ تم میرے والدین کے پاس جا کر رشتہ مانگ، وہ تجھے رشتہ دے دیں گے، پھر ساری زندگی اکٹھے رہیں گے۔ کہتا ہے میں نے جا کر لڑکی کے والدین سے رشتے کی بات کی، انہوں نے کہا ہماری لڑکی تو اتنی حسین و جمیل ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، تیرے اندر تو ہمیں ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی، لہٰذا ہم تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے، تو یہاں سے چلا جا۔ میں بہت ہی مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ میری اس محبت میں، میرے پیار میں، میری مایوسی میں 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت میری کشتی پہ سوار ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی محبت میں 2 سال میں نے بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ یہ وہی عورت ہے جس کے عشق میں، جس کے پیار میں نے 2 سال بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب اس لڑکی نے کہا نہیں، میں تجھ سے باتیں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں، میری شادی ہو گئی، یہ میرا خامد ہے، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کی امانت ہوں، میں تیرے ساتھ بات ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بہت باتوں پہ مائل کیا، لیکن وہ بت بن کر بیٹھی ہی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر میرے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ آج وقت ہے میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں، آج وقت مل گیا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر ہی لوں۔ 2 سالوں کی محبت میں نے دل میں سما رکھی ہے، 2 سالوں کا پیار میں نے دل میں سما رکھا ہے، آج وقت مل گیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں اس کا۔ اب میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میرے قریب آؤ، میری خواہش پوری کرو۔ وہ لڑکی کانپ اٹھی، کہا خدا کا نام لو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں۔ قصاب کہتا ہے میرے اوپر درندگی کا بھوت سوار تھا، میں نے اس کے معصوم بچے کو چھین لیا۔ میں نے کہا اب میری خواہش پوری کرا دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیرے بچے کو مار دوں گا۔ کہتی نہیں، ہرگز نہیں، میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی۔ تو میں نے اس کے بچے کو دریا میں ہی ڈال دیا، مار دیا، اس کو ختم کر دیا، پانی میں ہی پھینک دیا۔ میں نے کہا تیرا بچہ تو اب مر گیا، اب تیرے پاس وقت ہے۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے آگے منتیں کرتی رہی، میرے آگے وسیلے دیتی رہی، میرے آگے فریادیں کرتی رہی، لیکن مجھے پھر بھی رحم نہ آیا اور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ میں نے کیا کیا؟ زبردستی سے اس لڑکی کو پکڑا، اس کے ساتھ میں نے گناہ کیا،
गुनाह करने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर इसे मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये घर जाएगी, अपने बच्चे के कत्ल का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराएगी और मुझे फांसी पे लटका देगी। इस सोच की बुनियाद पर मैंने उस लड़की को भी जान से मार दिया। जान से मार कर मैंने उसे पानी में फेंक दिया और वापस चला गया। ये कहने के बाद वो शख्स खून के आंसू रोने लगा, रो कर कहने लगा, मियाँ मुझे इस कत्ल की सजा नहीं मिल रही, मुझे तो उस कत्ल की सजा मिल रही है जो 20 साल पहले मैंने कत्ल किए थे। मुझे इस कत्ल की सजा नहीं मिल रही, मुझे इस जुर्म की सजा नहीं मिल रही, मुझे तो उस जुर्म की सजा मिल रही है जो 20 साल पहले मैंने एक माँ को मारा था, एक उसके मासूम बेटे को मारा था। है अल्लाह की लाठी बे आवाज है, मैंने 20 साल पहले उस माँ बेटे को कत्ल किया था। आज 20 साल बाद अल्लाह ने मुझे फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दिया। मियाँ इस आदमी को मैंने हरगिज़ कत्ल नहीं किया, ये जो मुझे सजा मिल रही है ये 20 साल पहले जो मैंने कत्ल किए थे ये उसकी सजा मिल रही है। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, वो जब चाहे इंसाफ ले सकता है। जवानों जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना की आखिर भुगतना ही पड़ेगा। नेकी करोगे, नेकी कल तुम्हारे काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखोगे तो कल तेरी बेटी के सर पर भी कोई शफकत भरा हाथ रखेगा। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझोगे तो कोई तेरी बेटी को भी अपनी बेटी समझेगा। अगर तू किसी की इज्जत और आबरू का मुहाफिज रहेगा तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेज कर तेरी बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। और दूसरी बात, मैं यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखता हूं, इसलिए कि जब मैं मर जाऊं कोई मेरी औलाद के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखे। मैं गरीबों की मदद करता हूं इसलिए कि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। बनी इसराइल के एक इबादत गुजार नौजवान के पास हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आया करते थे। ये बात जब उस वक़्त के बादशाह ने सुनी तो बादशाह ने उस इबादत गुजार नौजवान को बुलाया। कहा, नौजवान मियाँ क्या ये बात सच है? क्या वाकई हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तेरे पास आया करते हैं? उस नौजवान ने कहा, जी आया करते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि अब जब भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तेरे पास आए तो उसे मेरे पास लेके आना। खिजर अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आना, अगर नहीं लेके आओगे तो याद रखना मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। एक दिन हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम उस इबादत गुजार नौजवान के यहाँ तशरीफ ले आए। इबादत गुजार ने सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम को पिछला सारा वाक़या सुनाया। कहने लगा, हजरत मेरी जान खतरे में है, बादशाह ने मुझे कहा है अगर खिजर को मेरे पास ना लेके आया तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। हजरत आप मेहरबानी फरमाएं मेरे साथ चलें बादशाह के पास ताकि मेरी कीमती जान बच जाए। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ फिर चलते हैं बादशाह के पास। ये इबादत गुजार नौजवान और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों बादशाह के यहाँ तशरीफ ले गए। बादशाह ने पूछा, क्या आप ही खिजर हैं? फरमाया, हाँ मैं ही खिजर हूँ। तो बादशाह ने कहा, अगर आप खिजर अलैहिस्सलाम हैं तो फिर आप हमें कोई अजीब सी बात सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं जिसे हमने पहले कभी ना सुना हो, हैरत अंगेज हो, सबक आमोज हो। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी हैं, मगर इनमें से सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि एक दिन मेरा एक बहुत बड़े खूबसूरत आबाद शहर से गुजर हुआ। उस शहर के एक बाशिंदे से मैंने पूछा कि ये शहर कब से बना है, ये शहर कब से आबाद है? उस बाशिंदे ने कहा, भाई ये शहर बहुत ही पुराना शहर है, इसकी इब्तिदा का ना मुझे इल्म है और ना ही मेरे आबाओ अजदाद को इल्म है, खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी रास्ते से गुजरा। जब उसी जगह से गुजरा तो देखकर हैरान रह गया कि शहर का नामो निशान भी नहीं, शहर वीराने में तब्दील हो गया है, वीराना ही वीराना है, जंगल ही जंगल है। उस जंगल में एक आदमी लकड़ियां चुन रहा था। मैंने उस बकरियां चराने वाले बंदे से पूछा कि ये शहर कब से बर्बाद हुआ है, ये शहर कब से वीरान हुआ है, कब से बर्बाद हुआ है? ये सुनकर वो हंस कर कहने लगा, यहाँ शहर था ही कब? भाई ये जगह तो मुद्दतों से जंगल चली आ रही है,
ہم نے بھی یہاں جنگل دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے، یہاں تو شہر ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے بادشاہ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک عظیم الشان دریا بہ رہا ہے، جنگل دریا میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 500 سال کے بعد جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں ایک خوبصورت دریا بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، دریا کے کنارے کچھ شکاری بیٹھے تھے تو میں نے ان شکاریوں سے پوچھا بھائیو یہاں جنگل دریا کب سے بنا ہے، اور جنگل دریا کب سے بنا ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی یہاں تو ہمیشہ سے ہی دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اس سے پہلے یہاں جنگل نہ تھا، اس سے پہلے اس دریا کے اوپر جنگل نہ تھا؟ کہا نہیں ہرگز نہیں، نہ تو ہم نے جنگل دیکھا ہے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے جنگل دیکھا ہے، یہ دریا شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے بادشاہ میں 500 سال کے بعد پھر اسی جگہ سے گزرا، جب گزرا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دریا کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں میدان ہی میدان ہے، ریت ہی ریت، میدان ہی میدان۔ وہاں ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا تو اس بکریاں چرانے والے شخص سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جگہ میدان کب سے بن گئی؟ یہاں تو دریا تھا، یہاں تو پانی بہتا تھا، اور یہ جگہ میدان کب سے بنی ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ جگہ تو ہمیشہ سے ہی میدان چلی آ رہی ہے، ہم نے بھی شروع سے میدان ہی دیکھا ہے اور ہمارے آباء و اجداد بھی میدان دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا بھائی ایسا نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا، جب اسی جگہ سے 500 سال کے بعد گزرا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک خوبصورت عالی شان شہر آباد ہے، پھر وہی رونقیں، پھر وہی آب و ہوا، جہاں تک نظریں جاتی لوگ ہی لوگ نظر آتے، آبادی ہی آبادی نظر آتی، خوبصورت کوٹھیاں، بنگلے، محلات۔ میں نے اس شہر میں رہنے والے ایک باشندے سے پوچھا او بھائی یہ میدان شہر سے کب تبدیل ہوا ہے؟ یہاں میدان نہیں تھا، اور یہ میدان شہر کب سے بنا ہے؟ اس باشندے نے کہا میاں یہ شہر بہت ہی پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کو علم ہے، خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری کہانی سنانے کے بعد، یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد، یہ سارا قصہ سنانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ تمہیں ایک پتے کی بات نہ بتاؤں؟ بادشاہ نے کہا جی بولیے۔ کہا بادشاہ یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے، یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے کہ کبھی آبادی، کبھی بربادی، کبھی ماتم، کبھی شادی۔ جوانو یہ دنیا جس کی محبت میں ہم غرق ہیں، جس کے عشق میں ہم فنا ہیں، جس کی خوبصورتی اور چمک دھمک سے ہم متاثر ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں۔ جوانو تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، دنیا فانی ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ دنیا کی یہ زندگی سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس میں گھومیے پھریے جو چاہے خرید کر ٹرالی بھر لیجئے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، ان چیزوں کا حساب بھی دینا ہے۔ یہی مثال اس دنیا کی ہے۔ جوانو یہ دنیا جس پر ہم فریفتہ ہیں اس کو ریت سے تشبیہ دی گئی ہے، ریت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کو پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے اور اس کی طلب میں دوڑتا بھاگتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ پیاسا انسان اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ریت کے سوا کچھ نہیں پاتا، ریت کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا، یہاں تک کہ بھاگتا دوڑتا وہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ جوانو یہی حال اس دنیا کا ہے کہ حضرت انسان اس دنیا کو حاصل کرتا کرتا مر ہی جاتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال ہی کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا،
اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا۔ بس یہی تیرا مال ہے، زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو مارے جاؤ گے، دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھو گے تو مارے جاؤ گے۔ جس شخص کے دل میں دنیا بس جاتی ہے، اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ جوانوں، اگر دل میں اللہ کی محبت بسانا چاہتے ہو، اگر دل میں اس کے رسول کی محبت بسانا چاہتے ہو، تو پھر دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہی پڑے گی۔ جوانوں، دنیا لذت کا گھر ہے، دنیا شہوت کا گھر ہے، دنیا خواہشات کا گھر۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ یہ جو تم دوسروں کو درد دیتے ہو نا، یہ دوسروں کو درد نہیں دے رہے ہوتے، دراصل یہ خود کو درد دے رہے ہوتے۔ یہ جو تم دوسروں کو تکلیف دیتے ہو، یہ دوسروں کو نہیں دے رہے ہوتے، دراصل یہ خود کو تکلیف دے رہے ہوتے۔ بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، وقت کے الٹنے کا انتظار کر، یہ سب کچھ تو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لے گا۔ وہ ایک مالک تھا، اس کو کسی بات پر غصہ آیا، اس نے کیا کیا؟ اپنے غلام کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دی، ملازم کے نوکر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دی، تھپڑ مار دی۔ اب جیسے ہی غلام کو تھپڑ لگا، غلام کو بھی غصہ آیا، لیکن یہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ یہ غلام شام کو گھر آیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے وہی سارا غصہ بیوی پہ نکال دیا، بیوی کو آتے ہی تھپڑ مار دی۔ اب جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا، بیوی بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی، لیکن یہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ اپنے سرتاج کو مار تو نہیں سکتی تھی نا، اپنے شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، یہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس کو جیسے ہی غصہ آیا، اس نے جیسے ہی شوہر سے تھپڑ کھایا، تو اس نے کیا کیا؟ ساتھ میں بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس ماں نے اس بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب جیسے ہی بیٹے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ اب جیسے ہی بڑے والے بیٹے کو تھپڑ لگا، اس کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا؟ ساتھ میں ہی چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس بڑے والے بھائی نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی، چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دی۔ مالک نے غلام کو تھپڑ مارا، غلام نے بیوی کو مارا، بیوی نے بڑے والے بیٹے کو مارا، بڑے والے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دی۔ اب جیسے ہی چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگا، اس نے کیا کیا؟ غصے سے اٹھا، گھر سے باہر نکلا، باہر رکھوالی کے لیے کتا بیٹھا تھا، اس چھوٹے بچے نے کیا کیا؟ جاتے ہی کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی، کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا؟ مالک کے بیٹے کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ اب جیسے ہی اس کو تھپڑ لگا، غصے سے آگ بگولا ہوا، وہ اٹھا، گھر سے باہر نکلا، دوڑتا ہوا گیا، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے کیا کیا؟ اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا، اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پتہ ہے جس کو اس کتے نے کاٹا وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے غلام کو تھپڑ مارا تھا، یہ وہی شخص تھا، یہ وہی مالک تھا جس نے نوکر کو تھپڑ مارا تھا، یہ وہی مالک تھا جس نے نوکر کو تکلیف دی تھی۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر، تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا۔ دوسروں کو دکھ دینے والوں، دوسروں کو تکلیفیں دینے والوں، دوسروں کی عزت کے دشمن بننے والوں، تب تک تو مرے گا نہیں جب تک یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لے گا۔ کسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے گھر میں نل کا یا موٹر نہیں تھا،
वो अपने साथ में हमसाये के घर से पानी भर कर लाता था। 30 साल हो गए उसको पानी भरते भरते, 30 साल का अरसा गुजर गया इस हमसाये के घर से पानी भरते भरते। अब ये पानी भरने वाला जिसके घर पानी भरता था वो सुनार था, सुनार का घर था। और सुनार की जो बीवी थी वो बहुत ही बड़ी हसीन और जमील थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था, शहजादी थी, हुस्न की मलका थी, बड़ी ही हसीन और जमील थी। अल्लाह अकबर, जिस कदर वो हसीन और जमील थी उस कदर अल्लाह की नेक बंदी भी थी। जिस कदर वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा अल्लाह की महबूबा थी। जिस कदर वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा नमाजी थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी। एक दिन यही पानी भरने वाला शख्स उस सुनार के घर पानी भरने गया तो सुनार घर में था नहीं। सुनार के घर उसकी खूबसूरत बीवी खड़ी थी। अब शैतान ने क्या किया, इस पानी भरने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शैतान इसके ऊपर हावी हो गया, ये शहवत में आ गया। इसने देखा सुनार घर में है नहीं, खूबसूरत बीवी, हुस्न की मलका शहजादी अकेली खड़ी है। इस पानी भरने वाले शख्स ने क्या किया, गया जाते ही उस सुनार की बीवी का खूबसूरत हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा उसको लगा बंदा शहवत में आ गया है, ये मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया है। तो उसने, औरत ने इसे झटका दिया, हाथ छुड़ा कर दौड़ कर गई, कमरे के अंदर बंद हो गई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब इस शख्स ने क्या किया, इसने पानी भरा, घर चला गया। शाम को सुनारा घर आया। सुनार की बीवी ने सुनार को कहा, मियाँ आज के दिन तूने कौन सा ऐसा काम किया था, आज के दिन तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जो अल्लाह को पसंद ना हो। आखिर तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जो अल्लाह को भी पसंद ना था, उसके रसूल को भी पसंद ना था। उसने कहा भला हो भी, बाकी तो मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, पर एक काम हो गया है मुझसे, एक गलती मुझसे हो गई है, एक गुनाह हो गया है कि आज के दिन एक खूबसूरत औरत मेरी दुकान पर आई है। उसके हाथ में कंगन पहनाने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ खूबसूरत था। उसको जैसे ही मैंने कंगन पहनाया तो उसका खूबसूरत बाजू भी मुझे नज़र आ गया। जैसे ही मैंने उसके खूबसूरत बाजू को देखा तो मेरे अंदर शहवत सी आ गई। मैंने शहवत की नज़र से उसको देख लिया, मैंने शैतानी नज़र से उसको देख लिया। बस यही गुनाह मुझसे हुआ है, यही गलती मुझसे हुई है। ये सब कुछ सुनने के बाद बीवी बोली, मियाँ अगर तू किसी की बेटी का हाथ ना पकड़ता तो कोई मेरा हाथ भी ना पकड़ता। अगर तू किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो आज कोई मेरी इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। तूने वहां किसी की बेटी का हाथ पकड़ा है, आज उस पानी भरने वाले हमसाये ने तेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया है। तूने किसी की बेटी की इज्जत को गौर से देखा है, गंदी नजर से देखा है, आज उस पानी भरने वाले हमसाये ने तेरी बीवी को गंदी नजर से देखा है, शैतानी नजर से देखा है। अगर तू किसी की बेटी का हाथ ना पकड़ता तो आज तेरी बीवी का भी कोई हाथ ना पकड़ता। अगर तू किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो कोई आज तेरी बीवी की इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। ये सारा वाकया सुनने के बाद सुनार बोला, मैं आज से पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो अल्लाह को भी ना पसंद हो, उसके रसूल को भी ना पसंद हो। रात गुजर गई, दूसरे रोज वही पानी भरने वाला शख्स आया, आकर कहता है, ए मई सुनार मियाँ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, कल वाली गलती से मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई ऐसी खता नहीं करूँगा, कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद सुनार की बीवी बोली, मियाँ तू यहाँ से चला जा, ये तेरा कसूर नहीं है, ये कसूर तो मेरे शोहर का है। अगर मेरा शोहर किसी की बेटी की इज्जत का दुश्मन ना बनता तो कोई मेरी इज्जत का दुश्मन भी ना बनता। जवानों, हमारे बाज गुनाहों का बदला, हमारी बाज खताओं का बदला इसी दुनिया में ही मिल जाता है, बाज गलतियों का बदला इसी दुनिया में ही मिल जाता है। गुनाहों की नहूसत अपना रंग लाए बगैर नहीं रहती, गुनाहों की नहूसत जरूर ही किसी न किसी मोड़ पे अपना रंग दिखाती है। जो कोई किसी का बुरा चाहता है दरअसल वो अपना ही बुरा चाहता है, जो कोई किसी को तकलीफ देता है दरअसल वो खुद को ही तकलीफ दे रहा होता है, जो किसी को दुख देता है
दरअसल वो खुद को ही दुख दे रहा होता है। किसी को दुख ना देना, तकलीफ ना देना, किसी को गम ना देना। दुनिया में भी इज्जत से रहोगे, आखिरत में भी इज्जत से रहोगे। क़यामत के दिन एक औरत को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा, एक खातून को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा। और ये औरत कौन होगी? ये बेनमाजी औरत होगी। इसको अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा। जब इसे अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि तूने नमाज क्यों ना पढ़ी, तूने नमाज क्यों छोड़ दी, नमाज क्यों ना पढ़ी। वो औरत जवाब देगी, अर्ज करेगी, या अल्लाह मुझे अपने खामिद के, अपनी फैमिली के काम काज में फुर्सत नहीं मिलती थी और खामिद के खौफ की वजह से ये फरीजा अदा नहीं हो सकता था। खामिद के खौफ की वजह से, खामिद के काम की वजह से मैं नमाज ना पढ़ सकी। ये वजह सुनकर मेरा अल्लाह हुक्म देगा कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया को हाजिर किया जाए। जब हजरत आसिया हाजिर होगी तो इस बेनमाजी औरत को कहा जाएगा कि अब तू बता कि तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद फिरौन ज्यादा जालिम था। हाय हाय, मई बता, तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद ज्यादा जालिम था। अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो आसिया एक जालिम शख्स की बीवी थी, एक जालिम बादशाह की बीवी थी, एक जालिम शख्स की बीवी थी, और कैसी इबादत गुजार थी, कैसी मुत्तकी परहेजगार थी, कैसी मेरी महबूबा थी। अगर किसी खामिद का जुल्म किसी को नमाज से रोकता तो सबसे पहले आसिया को रोकता, सबसे पहले आसिया नमाज छोड़ देती, सबसे पहले आसिया इबादत छोड़ देती। उसके बाद मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए बेनमाजी औरत, खामिद का तेरा उज़र गलत है, और खामिद का उज़र गलत है, तू खुद गाफिल थी और गफलत की वजह से तूने नमाज ना पढ़ी, गफलत की वजह से तूने नमाज का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने कुरान का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने मेरी इबादत का दामन छोड़ दिया। उसके बाद मेरा अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों इस औरत को, इस बदबख्त और बदकिस्मत औरत को घसीटते हुए ले जाओ, जहन्नम में दाखिल कर दो। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आखिरत की जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की जिंदगी एक मकाम से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की ना खत्म होने वाली जिंदगी वकार से गुजारना चाहती हो, तो खुदारा नमाज का दामन कभी ना छोड़। बनी इसराइल की एक औरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज गुजार हुई, ए अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था, बाद में मैंने तौबा भी कर ली है, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ ही लिया, ए खातून, तुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी खता हुई है जिसकी दुआ कराने तू इतने दूर से मेरे पास आई है। वो खातून कहने लगी, बनी इसराइल की औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह ये हुआ था कि मैंने जिनाह किया था और मैं हामिला हो गई थी। हामिला हुई, मुझसे एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ तो मैं अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर, अपनी इस गलती को छुपाने की खातिर, अपनी इस खता को छुपाने की खातिर मैंने उस बच्चे को ज़िबा कर दिया, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया और ज़िबा करके मैंने उसे मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। यही मुझसे गुनाह हुआ है। ऐ अल्लाह के नबी, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। हाय, अल्लाह के नबी ने जब सुना कि इस औरत ने जिनाह किया है जिसके सबब एक बच्चा पैदा हुआ, इस औरत ने अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर उस मासूम बच्चे को ज़िबा कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जवानों। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर जाहो जलाल में आ गए। आपने फरमाया, बदबख्त औरत और गुनहगार औरत, यहाँ से निकल जा, यहाँ से दफे हो जा, तूने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है, तो दफे हो जा, निकल जा यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो आसमान से आग उतरे
اور تیری نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کے راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا اللہ کے نبی جاہ و جلال میں آ گئے ہیں تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی، گھر نکل گئی۔ جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں سے نکلی تو ادھر سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی لے کر آئے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ کر خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ اور کیا اس عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جوانو، وہ نوجوان اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ خدا را اس گناہ سے بچیں، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ جوانو، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ وہ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا، 5 وقت کا نماز۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا، سردار جی آپ یہاں ٹھہریں، میں چاہتا ہوں نماز پڑھ کے آتا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ غلام گیا مسجد کے اندر، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس غلام نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، پڑھنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا آج سے 1400 سال پہلے کا وہ جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، یا باری تعالیٰ، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک، میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا، یا علی، میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا، پڑھنے لگا۔ اب باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا۔ جب وہ سردار باہر بیٹھا تھکا تو آہستہ آہستہ اٹھا، جاؤں پتہ کروں کہاں مر گیا ہے غلام۔ یہ سردار اٹھا، یہ آیا مسجد کی دہلیز پر، اس نے قدم رکھا، جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے وہاں آ کے رک گیا، اندر نہ گیا، جوتوں والی جگہ پہ آ کے رک گیا، آوازیں دینے لگا، اور غلام کہاں مر گیا ہے؟ اور سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، تیری ابھی تک نماز ختم نہیں ہو، اور جلدی باہر آ، ہم نے آگے سفر کرنا، اور جلدی باہر نکل، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی تو غلام نے
اندر سے قرآن مجید بند کیا۔ غلام مسجد کے اندر بیٹھا، کہنے لگا سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرا مالک مجھے باہر جانے بھی نہیں دیتا۔ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی۔ فرعون کی ایک خادمہ جو مسلمان ہو گئی، مسلمان ہوئی، اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن یہی مسلمان خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اس مسلمان خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئی۔ جب کنگھی نیچے گری تو اس کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ ہائے اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ اس مسلمان خادمہ کے منہ سے یہ جملہ اچانک نکل گیا۔ جب یہ جملہ نکلا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی نا، وہ نیچے بیٹھی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ اچھا خادمہ میرے باپ کے علاوہ تیرا رب کوئی اور بھی ہے؟ اس خادمہ نے کہا ہاں میرا رب تیرا بھی، تیرے باپ کا بھی، میرا رب وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کو پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے موسیٰ کو پیدا کیا اور جس نے ہارون کو پیدا کیا۔ اس نے کہا اچھا تو مسلمان بن گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان بن گئی، میں تو صرف اللہ کو ماننے والی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھی، دوڑ کر گئی اپنے باپ کے پاس، دوڑ کر گئی فرعون کے پاس، جا کر کہنے لگی غضب ہو گیا، ہمارے تو گھر کے نوکر بھی تجھے رب نہیں مانتے، ہمارے گھر کے نوکر بھی تجھے رب ماننا گوارا نہیں کرتے۔ فرعون نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہماری جو خادمہ ہے جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہے وہ بھی تجھے رب نہیں مانتی، وہ کہتی ہے میں اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ اچھا تو وہ مسلمان بن گئی؟ کہا ہاں وہ مسلمان بن گئی۔ تو فرعون نے کیا کیا، ایک بہت بڑے کڑھا میں تیل ڈالا اور اس کڑھا کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل ابلنے لگا تو فرعون نے اپنی اس خادمہ کو بلایا جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اس خادمہ کی دو بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی تھی اور دوسری بچی تھوڑی بڑی تھی، چلتی پھرتی بچی تھی۔ فرعون کہنے لگا اے میرے ٹکڑوں پہ پلنے والی خادمہ، ملازمہ، نوکرانی، لونڈی، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو سن میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا اور تجھے بھی جلا دوں گا، اور سن اگر تو مجھے رب مانے گی، اگر تو مجھے اپنا خدا مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ بول اب تجھے کیا منظور ہے؟ مجھے مان کر امیر بننا چاہتی ہے یا موسیٰ کے رب کو مان کر جہنم میں جلنا چاہتی ہے، یا موسیٰ کے رب کو مان کر کڑھا میں جلنا چاہتی ہے؟ اس نے دھمکی دی کہ میں تیری بیٹیوں کو اس جلتے کڑھا میں ڈال دوں گا۔ ہائے اس مسلمان خاتون نے کہا فرعون یہ تو دو بیٹیاں ہیں، یہ تو دو بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، اگر ان کی طرح ہزاروں بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ ہے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تیرا کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گی، میں تجھے ہرگز نہیں مانوں گی۔ اب فرعون نے کیا کیا، اس خاتون کی بڑی بچی کو پکڑا، اسے ٹانگوں سے پکڑ کر سر کے بل گرم تیل میں ڈال دی، ابلتے تیل میں ڈال دیا، کڑھا میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی اور ماں کے سامنے جل کر کباب بن گئی۔ مجھے بتاؤ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے، یوں اذیت دی جائے، یوں تکلیف دی جائے، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ماں تو اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میری بیٹی ابلتے تیل میں کڑھا میں جا رہی ہے۔ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی، کڑھا کے اندر جاتے ہی وہ جل کر کباب ہو گئی۔ اب سنو، جب میرے اللہ نے اس ماں کے دل کے اندر غم اور دکھ کو دیکھا تو اللہ نے کیا کیا، اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دی۔ جب اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹے تو اس ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔
रूह निकल के जा रही है, माँ अपनी आंखों से देख रही है। अब वो बच्ची माँ को कह रही है कि माँ तू सब्र कर, सब्र का दामन हरगिज ना छोड़ना, माँ सब्र कर, तेरे लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने तैयार कर रखा है, थोड़ा सा और सब्र कर ले, बस हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब फिरौन ने इस खातून की छोटी बच्ची को पकड़ा जो दूध पीती बच्ची थी। अब इस मासूम बच्ची को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब फिरौन ने इसे भी, मासूम बच्ची को भी टांगों से पकड़कर उबलते तेल में डाल दिया, कड़कते कढ़ा में डाल दिया। हाय वो मासूम फूल, नरम और नाजुक गोश्त एक पल में जलकर कोयला बन गई, जलकर कबाब बन गई, पकोड़ा बन गई। दूसरी मर्तबा फिर से माँ की आंखों से पर्दा हटाया, माँ ने फिर दूसरी बच्ची की रूह को निकलता देखा। रूह निकल के जा रही थी और साथ में कह रही थी, माँ सब्र करो, सब्र करो, आगे तेरे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार है, माँ सब्र का दामन हरगिज ना छोड़ना, थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब जब फिरौन ने माँ को पकड़ा, उस मुसलमान खातून को पकड़ा, तो उसने फिरौन से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, जाते जाते वो पूरी कर दो। फिरौन ने कहा कौन सी ख्वाहिश है? उसने कहा जब मुझे भी जला दोगे तो हम माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे दफन कर देना, माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा कर देना, एक ही जगह पे दफन कर देना, बस यही मेरी ख्वाहिश है, खुदारा ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना मेरे जाने के बाद। फिरौन ने कहा ये तुम्हारी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। फिरौन ने इस माँ को भी जला दिया, माँ को भी राख कर दिया। जब तीनों जलकर कबाब बन गईं तो इनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह पे दफन कर दिया। इस वाक़े को देखकर हजरत आसिया मुसलमान हुई थी। फिरौन की बीवी जो थी हजरत आसिया, इस वाक़े को देखकर वो मुसलमान बन गई। अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में ये बात डाली कि कोई भी माँ अपने बच्चों को यूं कुर्बान नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती जब तक हक सामने ना हो। एक बात और जो इस वाक़े का हिस्सा है वो ये है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस पर गए और जब वहाँ से आसमानों का उरूज हुआ तो नीचे से मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्नत की खुशबू महसूस हुई, जन्नत की खुशबू महसूस हुई। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील बता तो सही ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, हुजूर फिरौन की बांदी, फिरौन की वो मुसलमान खादिमा जिसको उबलते तेल में डाला गया था, जिसकी दोनों मासूम बच्चियों को उबलते तेल में डाला गया था, फिरौन की वो खादिमा अपनी बेटियों समेत जिस मट्टी में दफन है, ये खुशबू उसी मट्टी से आ रही है। वो जिस मट्टी में दफन है हुजूर ये खुशबू वहाँ से आ रही है। और उस वक़्त इनकी वफ़ात को 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, क्योंकि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी के दरमियान तकरीबन 2000 साल का फासला है। अब जब हज़रत आसिया मुसलमान हो गई तो फिरौन बड़ा ही परेशान हुआ कि ये तो मेरे घर ही में इस्लाम दाखिल हो गया, ये तो मेरी हवेली में इस्लाम दाखिल हो गया। पहले तो फिरौन ने कोशिश की समझाया, जब आसिया ना समझी, जब वो ना मानी तो फिरौन ने अपनी बीवी आसिया को कैद में डाल दिया। जब कैद में डाला फिर भी वो ना मानी, फिर उन्हीं भरे दरबार में कूड़े मारे, वो फिर भी ना मानी, इसलिए कि ईमान पर जितनी मुशक्क़त आती है वो उतना ही बढ़ जाता है, वो उतना ही मजबूत हो जाता है। जब फिर भी वो ना मानी तो फिरौन ने हुक्म दिया कि आसिया को सूली पर लटका दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसे सूली पर लटका दो कि ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। आए जिस खातून ने कभी तिनके को भी नहीं उठाया था, आज उसके हाथों में कील, उसके पाँव में कील ठोंक दिए गए हैं। जब आसिया सूली पर लटक गई तो उस वक़्त आसिया ने दुआ की कि या बारी ताला मुझे अपने पास जन्नत में घर अता कर, मेरे मालिक मुझे जन्नत में घर अता कर और मुझे फिरौन के अजाब से निजात दे दे मेरे मालिक। जो ही आसिया ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला की रहमत की गैरत को जोश आया, मेरे मालिक की रहमत जोश में आ गई।
پھر مالک نے فرمایا فرشتوں جنت کے سارے دروازے کھول دو، جنت کے سارے دروازے کھول دو اور آسیہ کو دنیا میں ہی جنت میں اس کا گھر دکھا دو۔ اب فرشتوں نے عرش تک سارے دروازے کھول دیے۔ حضرت آسیہ نے دنیا میں ہی سولی پر لٹکے اپنی جنتی گھر کو دیکھا۔ ہائے جنت کو دیکھ کر تو آدمی ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب آسیہ نے جنت میں اپنا گھر دیکھا تو زور سے آسیہ کی ہنسی نکلی، زور سے آسیہ مسکرائی اور مسکراتی ہی آسیہ کی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی۔ جنت کے شوق نے آسیہ کو پاگل کر دیا۔ وہ واقعہ ادھر ختم۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے سے قبل میرے حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا کہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا، جب تو جنت میں جائے گی نا تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ میری سوکن کون ہے حضور؟ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، میری سوکن کون ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی شان عطا کی، اتنا وقار دیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میری بیوی قرار دے دیا ہے، بیوی بنا دیا ہے۔ جوانو آؤ میں تمہیں ایک بوڑھے شرابی کی توبہ کی کہانی نہ سناؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور میں ایک گنہگار بوڑھا شرابی رہتا ہے۔ ایک رات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی اور ساتھ میں گانے بجانے کی آواز بھی سنی۔ آپ فوراً اسی گھر میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، سر کے بال سفید ہیں، سامنے شراب لگی ہوئی ہے، ایک لونڈی گانا گا رہی ہے اور دوسری ناچ رہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اس بڑے شخص کو کہا او نادان، اور تیری ٹانگیں قبر کی طرف چلی گئیں، میری داڑھی کا ایک سفید بال نکلا تھا تو عمر نے موت کو قریب پایا۔ ہائے او نادان، تیری تو ساری کی ساری داڑھی سفید ہو گئی، ابھی تک تو نے موت کی پرواہ کیوں نہ کی؟ اور نادان تو بجائے رحمان کو راضی کرنے کے شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ سامنے شراب لگی ہے، ایک لونڈی ناچ رہی ہے اور دوسری گا رہی ہے، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی غلطی۔ یہ سن کر اس بوڑھے آدمی نے اپنا سر اٹھایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا یا امیر المومنین، میری غلطی تو ہے ہی، پر آج ایک غلطی آپ نے بھی کر ڈالی۔ میری غلطی تو ہے ہی مگر ایک غلطی آپ نے بھی کر ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی اجازت کے میرے گھر داخل ہو گئے ہیں، جبکہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے آپ نے خود ہی منع فرمایا ہے۔ حضرت یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ بغیر کسی اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ فرمایا بوڑھے تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میری کمزوری ہے، میں قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق کے نام پر، سیدنا عمر فاروق کی شان پر، کہ آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی تسلیم کر کے امت کے نوجوانوں کو سبق دیا کہ جوانوں غلطی کر کے فوراً ہی توبہ کر لینا، غلطی کر کے فوراً ہی غلطی تسلیم کر لینا بھی اللہ کے محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ اپنی غلطی مان کر، اپنی کمزوری مان کر اگلے سے معافی طلب کرنا اللہ کے محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ وہ بندہ اللہ کا محبوب بننے کے قابل ہے جو شخص گناہ کر کے فوراً توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، اپنی کمزوری تسلیم کر لیتا ہے۔ جب اس بڑے شرابی نے کہا حضرت میری غلطی تو ہے ہی، ایک غلطی آج آپ نے بھی کر ڈالی ہے، یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ آپ یہ کہتے ہوئے کہ میاں مجھے معاف کر دینا، اس کے گھر سے باہر نکل گئے۔ اب یہ بڑا شخص چھپتا پھرتا رہا کہ عمر نے مجھے شراب پیتے دیکھ لیا ہے، مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، اب مجھے سزا ملے گی ہی ملے گی، اب میں عمر کے وار سے نہیں بچ سکتا، عمر مجھے سزا دے گا ہی دے گا۔
کہ اس نے مجھے گناہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, شراب پیتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب یہ بوڑھا شرابی چھپتا پھرتا رہا کہ میں حضرت عمر کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں, ان کے سامنے ہرگز نہ آؤں. یہ بوڑھا شرابی ایک عرصے تک سیدنا عمر فاروق کی مجلس میں نہ آیا, اس سوچ کی بنیاد پر کہ اگر میں عمر کے سامنے آیا تو عمر مجھے مار دیں گے, مجھے سزا دیں گے. ایک عرصہ تک سیدنا عمر فاروق کی مجلس میں نہ آیا وہ بوڑھا شخص. ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ وہی بوڑھا شخص خود کو چھپاتا ہوا آیا, مجمع کے آخر میں آ کے بیٹھ گیا. خود کو چھپاتا ہوا آیا کہ کہیں عمر مجھے دیکھ نہ لے. مجمع کے آخر میں آ کے بیٹھ گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بوڑھے شرابی کو دیکھا تو کسی کو کہا جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ. ایک شخص گیا, اس نے جا کر اس بوڑھے کو کہا میاں اٹھ, تجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں, تجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں, اٹھ. یہ سنتے ہی یہ بوڑھا شرابی شخص کانپ اٹھا, لرز اٹھا کہ آج تو میں مارا ہی گیا, آج عمر کے وار سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا, آج میں مارا گیا, مجھے عمر اس گناہ کی سزا دیں گے ہی دیں گے, آج مجھے سزا ملے گی ہی ملے گی. عمر کا خوف اس بوڑھے شخص کے سر پہ طاری ہو گیا. یہ بوڑھا شخص اٹھا, تھوڑا آگے گیا, آگے جا کر وہیں بیٹھنے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اسے اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ, آگے آؤ, آگے آؤ. یہ بوڑھا شخص کانپتا ہوا, ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں کہ آج میں مارا گیا, آج مجھے گناہ کی سزا ملے گی ہی ملے گی. عمر بلا رہے ہیں آگے آؤ. یہ بوڑھا شخص تھوڑا آگے آیا, وہیں بیٹھنے لگا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ, بزرگ میاں میرے قریب آ. کانپتا تھر تھراتا یہ بوڑھا شخص جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑے شرابی شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا. اپنے ساتھ بٹھا کے آہستہ آہستہ اس بوڑھے کے کان میں کہا کہ بزرگ میاں مجھے اللہ کی ذات کی قسم تو پریشان نہ ہو, میں نے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں سنائی, میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ بڑا شخص شرابی ہے, گنہگار ہے, یہ کیا ہے کیا نہیں. اس واقعے کی خبر میں نے کسی کو بھی نہیں دی, تو پریشان نہ ہو. یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا حضرت پھر آپ اپنا کان بھی میرے قریب کیجیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کان اس کے قریب کیا تو اس بوڑھے نے حضرت کے کان میں کہا یا حضرت مجھے اللہ کی عزت اور جاہ و جلال کی قسم, جس رات آپ نے مجھے گناہ کرتے دیکھا تھا آپ تو واپس چلے آئے, لیکن ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے دوبارہ وہ کام کیا ہی نہیں. حضرت مجھے اللہ کی عزت کی قسم, کریم رب کے جاہ و جلال کی قسم, جس رات آپ نے مجھے دیکھا تھا اسی رات ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے دوبارہ وہ کام کیا ہی نہیں ہے, میں نے دوبارہ شراب پی ہی نہیں ہے, میں نے پکی توبہ کر لی تھی. یا اللہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج عمر نے بھی مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے, مالک میں پکی توبہ کرتا ہوں, میری توبہ قبول فرما لے. یہ سن کر سیدنا عمر فاروق خوشی سے جھوم اٹھے. آپ نے اس شرابی کا ہاتھ پکڑا, بلند کر کے فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمانے لگے لوگو اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اگر تم بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو پھر آج سے ہی پکی توبہ کر لو, آج کے بعد کوئی بھی گناہ نہ کرنا, پھر آج سے ہی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو اپنی مجلس میں موجود نہ پایا, حالانکہ وہ ایک عرصے تک آپ کی مجلس میں آتا رہا. حضرت عمر فاروق کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ مصیبت سے دو چار نہ ہو گیا ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ساتھ لیا, اس شخص کے گھر چلے گئے. جب آپ اس کے گھر پہنچے تو دروازہ بالکل ہی کھلا پایا. جب دروازہ کھلا تھا تو آپ دروازے کے اندر داخل ہو گئے. آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خود بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے. یہ شخص خود تو بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے.
اور اسے پلانے کے لیے دے رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے ہاتھ میں شراب دیکھی تو عبد الرحمن بن عوف کو فرمانے لگے، عبد الرحمن یہی وہ چیز ہے جس نے اس شخص کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، او نادان، تو شراب کی لت میں کیسے آ گیا؟ تو شیطان کی گرفت میں کیسے آ گیا؟ اور تجھے پتہ نہیں ہے جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کی حالت میں اسے پتہ ہرگز نہیں چلتا کہ میری بہن کون ہے، میری بیوی کون ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان فرق ہرگز نہیں کر پاتا۔ اور نادان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ شراب پینے والے کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن جنت کی بو تک نہیں سونگیں گے، ان میں سے ایک بدبخت شرابی بھی ہوگا۔ اور نادان، کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اس گندے سے پانی نے، گندی سی شراب نے تجھے دین سے دور کر دیا، تجھے اللہ سے دور کر دیا، اس کے رسول سے دور کر دیا، یہاں تک کہ عمر سے بھی دور کر دیا۔ دفع کر اس شراب کو، آجا، میرے کریم رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے کریم رب کی رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ اور شرابی نوجوان، میرے کریم رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، اور بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ بس عمر کا یہی کہنا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ سے شراب چھوٹ گئی۔ اس شخص نے فوراً ہی پکی توبہ کی کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی شراب نہیں پیوں گا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔